السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک جانب خاور مانیکا صاحب کی پریس کانفرنس تھی، الزامات تھے، مطالبات تھے، اور دوسری جانب ان کے برابر میں بیٹھے وکیل صاحب مرد مجاہد کی طرح باقاعدہ طور پر اپنی دھن میں مصروف تھے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ اچھا، ویسے جو خاور فرید مانیکا صاحب باتیں کر رہے تھے لاہور پریس کلب میں بات کرتے ہوئے، ان میں کیا کیا تھا؟ ان میں یہ تھا کہ میرا گھر ٹوٹ گیا، جی، میری زندگی برباد ہو گئی، آنسوؤں سے روئے، میرے بچے پریشان ہو گئے، نفسیاتی اثر ہو گیا، میری بیٹیوں کی شادی کے بعد ان کا گھر، ان کی زندگی متاثر، گھر اجڑ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں کر رہے تھے۔ خاور فرید مانیکا یہ بتا رہے تھے کہ ہماری طلاق ہوئی اور اس طلاق کے بعد میری والدہ بیمار ہو گئی، میری والدہ بیمار ہوئیں اور اس کے بعد 1 مہینے کے اندر میری والدہ جو ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، آمین۔ تو خاور فرید مانیکا یہ تمام چیزیں بتا رہے تھے۔ خاور فرید مانیکا پھر اس کے بعد بے حیائی دکھاتے ہوئے، انتہائی سنجیدہ معاملہ تھا، وہ ایک عالم کی گفتگو پلے کر کے سنوا رہے تھے۔ وہ ماہواری پہ باتیں کر رہے تھے کہ 3 ماہواریاں 39 دن میں کیسے مکمل وغیرہ۔ ان کے برابر میں جو بیٹھا ہوا تھا، وہ شخص جو تھا، وہ جو کر رہا تھا، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب وہ نہیں ہوتا کہ لگا رہے تو لگا رہے، مطلب بھاڑ میں جا تو، اور تیرا کام پورا ہو جائے تو لگا رہے۔ تو وہ یہ کر رہے تھے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مطلب اس بندے پہ جو کیمرہ گیا سائڈ پہ رکھا ہوا، وہ کیا کر رہا تھا؟ لوڈو اسٹار گیم کھیل رہا تھا، اپنے موبائل پہ وہ لوڈو اسٹار کھیل رہا تھا، اور باقاعدہ باریاں لے رہا تھا، وہ ایک کے بعد ایک، یعنی وہ سب کچھ چل رہا ہے اور وہ بندہ بیٹھا ہوا لوڈو اسٹار پہ باریاں لے رہا ہے۔ یہ کمال جو تھا، یہ بڑا حیران کن تھا، اور یہ سوشل میڈیا پر ساتھ میں آنا شروع ہوا ہے، وائرل ہونے شروع ہوا ہے۔ لوگ خاور فرید مانیکا سے سوال کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ 5 سال 6 سال چپ کیوں رہا؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے گرفتار ہوا، اغوا برائے تاوان ہوا، اغوا برائے بیان ہوا، اس کے بعد بولا ہے بچیاں تیرے خلاف بول رہی ہیں، اور تو کس طرح کا آدمی ہے؟ لوگ یہ سوال کر رہے تھے، اور یہ کہتے تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں، تو پانی پی لے۔ جی، اور یہ جو بندہ تھا، یہ اطمینان سے خاور فرید مانیکا کو چھوڑ کے، پریس کانفرنس کو چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے، مطلب خاور وہ جو تھا نا، وہ لوڈو اسٹار کھیل رہا تھا۔ مجھے بڑا مزہ آیا اس کو دیکھ کر۔ تو خاور فرید مانیکا کو ایسا لگتا ہے، اور خاور فرید مانیکا کو ہی نہیں، اس کے متعلقین کو، اس کیس کے متعلقین کو بھی یہ لگتا ہے کہ چیزیں طے ہیں، اطمینان رکھو، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، تم اچھا کرو برا کرو، لوڈو اسٹار کھیلو، تم بیٹھ کے کینڈی کرش کھیلو، جو کرنا ہے کرو، جو نہیں جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، تم لگے رہو، بس تم جو ٹاسک دیا گیا وہ تم پورا کرو۔ وہ یہ کر رہا تھا۔ یہی کام جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے عدالت میں بھی ہوا۔ اب جب آج کی سماعت ہے، اس میں وہ جو زاہد آصف ایڈوکیٹ ہے، جی، اس نے بھی کچھ ایسے ہی کام کیا۔ وہ جس طرح کے بیانات دے رہا تھا، یعنی کیس کیا ہے؟ کیس ہے خاور مانیکا صاحب کا عدت میں مدت والا، غیر شرعی نکاح والا کیس ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس غیر شرعی نکاح والے کیس میں خاور فرید مانیکا کا وکیل آج جمعرات کی روز 11 تاریخ کو جو باتیں کر رہا تھا، وہ آپ سنیں تو آپ یہ سوچیں کہ یار یہ بھی ایک لوڈو اسٹار والا بندہ ہے۔ ممکن ہے یہ وہی ہو کہ یہ بھی لوڈو اسٹار والا بندہ ہے۔ وہ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا نا، وہ حیران کن تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ بندہ ایسی باتیں اتنے بڑے کیس میں، جب اس کیس کا فیصلہ آنا ہو، ہاں، یہ کیسے کر سکتا ہے۔ یعنی وہ کیا بتا رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے جو باتیں کی، اور وہ سب چھوڑ کے آ گیا کہ کس نے کہا تھا پی ٹی آئی والوں کو غیر شرعی نکاح کا معاملہ، عمران خان، بشرا عمران، خاور فرید مانیکا، کس نے کہا تھا جی ایچ کیو پر حملہ کر دیں؟ اس کا اس شادی سے کیا لینا دینا ہے؟ جنا ہاؤس پہ حملہ کر دیا، جو اپنے لیے گڑھا خود کھودے، ان کے لیے گڑھا کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خاور فرید مانیکا کا وکیل غیر شرعی نکاح کیس میں آج دلائل دے رہا ہے، اقوال زریں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے ان میں سے اکثر لوگ پی ٹی آئی میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب میرے بھائی پی ٹی آئی میں تھے۔ اس خاور فرید مانیکا کے بھائی کا وکیل پی ٹی آئی میں تھا،
عمران خان نے کسی سے پوچھا میرے بارے میں کہ طاہر آصف کا بھائی میرے خلاف کیس لڑ رہا ہے، زاہد آصف چودھری نے یہ بات کی. پھر وہ کہہ رہا ہے غریدہ فاروقی، حسن ایوب صاحب، طلعت حسین اگر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے. آپ کو کہیں توہین وہ جو غیر شرعی نکاح ہے اس کے دلائل مل رہے؟ یہاں تو نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے ایک جج عدالت میں ملزم کو کہتا ہے گڈ ٹو سی یو. صحیح ہے. جج ہمایوں دلاور کی کھلی عدالت میں طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا. مطلب گڈ ٹو سی یو 9 مئی کی گرفتاری غیر قانونی قرار دینے والا دن تھا جسٹس بندیال کی عدالت میں، عمرتا بندیال تھا. اور جو ہمایوں دلاور تھا اس کی عدالت میں معاملہ تھا توشہ خانہ والا، وہ کیس ہی الگ تھا. اور یہ غیر شرعی نکاح کیس میں عدالت کے سامنے کھڑا ہو کے آصف مجوکا کی عدالت میں، افضل مجوکا کی عدالت میں وہ یہ بیان دے رہا ہے. تو میں بڑا حیران ہوں کہ یہ جو بیان دے رہا ہے، تو پھر دلائل کیسے دیے ہوں گے جب یہ فیصلہ آنا ہے؟ بھائی یہ دلائل جج صاحب سن رہے ہیں یار، یہ بڑا کمال نہیں ہے کہ پھر جس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں ان باتوں کو سنیں. اس سے پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ مانیکا کے وکیل کا لوڈو کھیلنا، یہ والے بے سروپا دلائل دینا، یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ جو کرنا ہے کریں، آپ کا کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کل خاور فرید مانیکا نے ایک درخواست دی، اس درخواست میں اس نے کہا کہ بشرا صاحبہ کے 6 سال پہلے کے مینسٹرل سائیکلز، 6 سال پہلے کی ماہواریاں، اس کو ایک میڈیکل بورڈ سے طے کروا لو، میڈیکل بورڈ تشکیل، سرکاری میڈیکل بورڈ سے طے کروا لو. ٹھیک ہے. مطلب 6 سال پہلے کی. میری ویڈیو میں بھی ایک صاحب کمنٹ پہ آیا، انہوں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ 6 سال پہلے کے مینسٹرل سائیکلز کی ڈیٹ، ان کی چیزیں اب پتہ چل سکے. یہ آج بھی دلائل دے رہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کہا تو یہ جا رہا ہے یہ فراڈ کیا ہے عمران خان. اچھا نہیں رکیے گا، میں آپ سے جو کہتا نا کہ یہ اطمینان ان کو دلایا گیا ہے. خاور فرید مانیکا نے یہ درخواست ڈالی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو علماء ونگ کے لوگ ہیں، یعنی سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا خود عالم ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب عالم ہیں، نور اللہ قادری صاحب عالم ہیں. یہ لوگ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ بھائی علماء کرام اس پر بات کریں. عورت کا کہہ دینا، حضرت عمر کے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا، عورت کی گواہی کافی ہے. یہ باتیں ہو رہی تھیں اور علماء نہیں بول رہے تھے. کل خاور فرید مانیکا نے کہا میڈیکل بورڈ بنوا لو. اسلامی نظریاتی کونسل نے کل فوراً کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے میڈیکل بورڈ بن جائے، اور میڈیکل بورڈ رائے دے. سوشل میڈیا پر مت کریں، تعصب کا، نفرت کا، متشدد رویے کا مظاہرہ اس معاملے پر سوشل میڈیا پر نہ کریں، بحث و مباحث سے گریز کریں. کل اچانک پریس ریلیز جاری کر دی اسلامی نظریاتی کونسل نے. میں نے کہا یہ مطلب جب ڈیمانڈ کی جا رہی تھی تب نہیں بولے، اب خاور فرید مانیکا نے درخواست دی تو اب یہ فوری طور پر بول اٹھے. کہا تو یہ جا رہا ہے نا کہ فراڈ کیس ہے، لیکن فراڈ کیس میں دونوں میاں بیوی کو آپ نے مجرم بنا دیا ہے. اب جب یہ میں نے چیک کیا تو میں نے ایک اور چیز چیک کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے. 1962 میں ایوب کے دنوں میں یہ بنائی گئی تھی کہ یہ لیگل ایڈوائز دیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایڈوائز سے بائنڈنگ نہیں لیکن لیگل ایڈوائز دیں گے. اچھا وہ دیں گے ریلیجس میٹرز میں. اب یہ اسٹیٹ کو دیں گے. صحیح ہے. معاملہ خاور فرید مانیکا، بشرا بی بی، عمران خان کا ہے، اس میں اسٹیٹ کا لینا دینا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہی کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اچھا ان کی آخری لائن تھی ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اب یہ آ گئے جب اسلامی نظریاتی کونسل والے یہ معاملات کہ یہ میں نے کہا اور دیکھیں تو چیئرمین کیسے آتا ہے. راغب نعیمی صاحب یہ پریس ریلیز انہوں نے جاری کی ہے. ان کے والد شہید ہوئے تھے خودکش حملے میں. ان کی جو غالباً گھر کی خاتون ہے، مجھے ان سے رشتہ یاد نہیں آ رہا اس وقت، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مخصوص نشست پر پنجاب اسمبلی میں رکن بھی رہ چکی ہیں. اور یہ جو عہدہ ہے اس پر تقرر ہوتا ہے، کچھ 20 کے قریب علماء کا بورڈ ہوتا ہے، ایک چیئرمین ہوتا ہے، صدر پاکستان یہ تقرر فرماتے ہیں. اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ ہوتی ہے کم و بیش 2.5 کروڑ روپے سالانہ. اچھا یہ کوئی ماہانہ 20 لاکھ روپے کے آس پاس تنخواہ ہو گئی. اور اس کے بعد جو ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ان کی مالیت بھی کوئی 2.5 کروڑ
سالانہ کے آس پاس بنتی ہے، تو وہ ان کی پرکس اینڈ پریولیجز ہوتی ہیں. ایک وفاقی وزیر کے برابر ان کا عہدہ تصور کیا جاتا ہے. تو وہاں سے یہ رائے آئی ہے اس عمران خان کے بارے میں جس کے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے خلاف دیکھ رہے ہیں، حکومت کو بھی اس کے خلاف دیکھ رہے ہیں، دیگر لوگ بھی اس کے خلاف ہیں. تو وہاں سے یہ رائے آئی، اس لیے اس رائے پر شک، ہاں ملک کی سلامتی کے خطرہ، اس لیے اس رائے پر شک پیدا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اسی لیے کیا ہوگا، لیکن جو اس کی ٹائمنگ ہے اور جو اس میں رائے دی گئی اور جو سوشل میڈیا کو بھی اس میں کیا گیا، تو اس لیے شک پیدا ہوتا ہے اس پہ. یہ طارق پتین تھے، گفتگو اپنی ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.